میرا نام ریمشا ہے۔ میں دنیا پور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک غریب لڑکی تھی۔ میں ہی کیا، میرے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے وہ سب غریب تھے۔ دوست، رشتہ دار، ملنے جلنے والے سب کے سب غریب۔ میں نے یہ کبھی نہیں سنا کہ میرا فلاں رشتہ دار امیر تھا یا فلاں رشتہ دار کوئی بڑا افسر تھا۔ ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے خاندان میں سب کے سب یوں ہی تھے، مزدور، فیکٹری میں کام کرنے والے، درزی، دھوبی، اور نہ ہی ہمارے خاندان میں کوئی زیادہ تعلیم یافتہ تھا۔ اور ہم جہاں رہتے تھے ظاہر ہے وہاں بھی سب ہم جیسے ہی تھے، جنہوں نے کبھی خواب میں بھی اچھے دن نہیں دیکھے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتفاقاً ہوتا ہے کہ کسی غریب خاندان کا کوئی بندہ ترقی کرتا چلا جائے۔ عام طور پر نسل در نسل غربت ہی چلتی رہتی ہے، اور جو غریب نہیں رہتا بالفرض کسی طرح اس کی ترقی ہو جاتی ہے، اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ خاندان والوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہی نہیں کرتا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ میری دوست نے میرے پاس آتی اور مجھے اکساتی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی۔ اس محلے سے باہر امیروں کا محلہ بھی ہے، وہاں جا کر دیکھو۔ ہم تو رات میں ان لڑکوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ایک رات کے کئی ہزاروں دیتے ہیں۔ تم بھی فائدہ اٹھاؤ اگر چاہتی ہو اپنی زندگی کو بدلنا۔ کیونکہ وہ دیکھتی تھی، میں اکثر یہ خواہش کرتی تھی کہ کاش ہماری زندگی بدل جائے، کبھی تو ہم یہ جھونپڑی اور یہ محلہ چھوڑیں۔ تو اسی وجہ سے وہ مجھے غلط راستے پر لانا چاہتی تھی، مگر میرے اندر کا ضمیر مجھے کہتا تھا نہیں، غلط راستے پر چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب پھر میں نے اپنی آنکھوں سے ان لڑکیوں کو بازاروں میں بکتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ اس بازار سے میں گزر رہی تھی۔ ان میں سے میری ایک دوست جویریہ میرے پاس آئی۔ اس نے کہا تمہیں ہمیشہ ہم نے اکسایا اور کہا کہ غلط طریقے سے پیسے کماؤ۔ میری دوست کبھی بھی کسی غلط آدمی کی طرف نہیں جانا۔ یہ مرد بہت بے وفا ہوتا ہے، یہ مرد دھوکا ہوتا ہے، کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ کوئی بھی تمہیں شرافت کی زندگی نہیں دینا چاہے گا۔ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ تمہارے اوپر ظلم کرے اور تم سے فائدہ اٹھائے۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی تھی، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی میری زندگی بدلتی۔ میں یہ سوچتی تھی اور دعا کرتی کہ میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا بدمعاش نہ آئے۔ ایسے ہی ماحول میں پرورش پائی، میٹرک تک کسی نہ کسی طرح تعلیم بھی حاصل کر لی۔ ویسے مجھے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا، کتابوں سے ہٹ کر بھی ناولز وغیرہ پڑھتی رہتی تھی۔ میری صورت شکل بھی مناسب تھی۔ میں خود کو خوبصورت تو نہیں کہوں گی، لیکن میں بہت سی لڑکیوں سے بہتر تھی، اس لیے سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری اماں میرے لیے خواب دیکھا کرتی کہ کوئی شہزادہ مجھے اپنانے کے لیے آیا ہے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان پرانی اور گندی جگہوں میں شہزادے نہیں آیا کرتے۔ میرا ارادہ کالج میں بھی پڑھنے کا تھا، لیکن ماں باپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ مجھے اچھی تعلیم دلوا سکتے۔ انہی دنوں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مجھے راستے میں ایک پرائز بانڈ گرا ہوا ملا۔ میں یہ جانتی تو تھی کہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو پرائز بانڈ کہتے ہیں، لیکن کبھی لینے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ وہ بانڈ 750 روپے کا تھا۔ اب میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب ایک کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ کیا کروں؟ اس بانڈ کا نہ جانے کس کا ہوگا، کس نے کتنی چاہت اور امیدوں کے ساتھ خریدا ہوگا، اس نے خواب دیکھے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ محلے کے ہی کسی آدمی کا ہو، لیکن محلے میں کسی کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ 750 والا بانڈ خرید سکتا۔ کیا میں گھر والوں کو بتا دوں؟ بہت سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ابھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ خاموشی سے دیکھوں گی کہ محلے میں کس گھر سے شور اٹھتا ہے، کون اپنے گمشدہ بانڈ کی تلاش میں یہاں وہاں پھرتا ہے۔ اگر کوئی سامنے آ گیا تو ٹھیک ہے، میں یہ بانڈ اسے واپس کر دوں گی، ورنہ خاموش رہوں گی، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ اگر کوئی انعام نہ بھی نکلے تب بھی بانڈ کی شکل میں 750 میرے پاس آ گئے تھے۔ کئی دن گزر گئے، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی، اور نہ یہ سننے کو آیا کہ کسی کے پیسے گم ہو گئے ہیں، ورنہ وہ شخص پورا محلہ سر پر اٹھا لیتا۔ 15 دنوں کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ میں نے ایک پرچی پر اس کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور وہ پرچی ہر وقت اپنے پاس رکھتی۔ خدا جانے کس طرح مجھے یہ سارے طریقے آتے جا رہے تھے، حالانکہ ایسی باتوں سے کبھی ہمارا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ لیکن اب میں پرائز بانڈ کے نمبر بھی دیکھنے لگی تھی۔ اس کے لیے میں بک سٹال پر چلی جاتی، جہاں 5 روپے میں نمبروں کی لسٹ مل جاتی۔ وہیں کھڑے کھڑے نمبر دیکھتی، کیونکہ وہ نمبر تو میرے ذہن میں بسا ہوا تھا۔ پھر لسٹ اسی اسٹال والے کے حوالے کر کے واپس آ جاتی، اور پھر ایک دن اچانک وہ نمبر آ ہی گیا۔ 7 لاکھ روپے۔ اس نمبر پر 7 لاکھ روپے کا انعام ملا تھا، پورے 7 لاکھ۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر درجنوں بار اس نمبر کو دیکھا، اپنے ذہن میں دہراتی رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے نمبر غلط یاد آ رہا ہو۔ میں وہ لسٹ لے کر گھر آئی اور خاموشی کے ساتھ پرائز بانڈ سے ملا کر دیکھا، بالکل وہی نمبر اور 7
7 लाख, मेरे पूरे खानदान में से किसी ने इतनी रकम एक साथ नहीं देखी होगी। मैं अपनी बरादरी, अपने खानदान, बल्कि अपने मोहल्ले की सबसे अमीर लड़की बन गई। मेरे खुदा, क्या करूं मैं, क्या सबको बता दूं? लेकिन मैंने फिर भी किसी को नहीं बताया। ये मेरा दिल ही जानता है कि मैंने किस तरह खुशी की खबर छुपाए रखी। अब और भी कई तरह के स्टेप थे और ये सब कुछ बहुत होशियारी से और राजदारी से करना चाहती थी। ना जाने मुझे इतनी अकल कहाँ से आ गई। उसकी वजह ये भी हो सकती थी कि मैंने पैदा होते ही सिर्फ गुर्बत देखी थी और अब इस हाल से निकलना चाहती थी, इसलिए मुझ में इतना शऊर और समझदारी भी आ गई। मेरे मोहल्ले में नईम नाम का एक लड़का था, वो बेइंतहा शरीफ। मैंने उसके बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी थी। मैंने उसी को साथ मिलाने का इरादा कर लिया। एक शाम वो रास्ते में मिल गया। नईम साहब, मुझे आपसे एक काम है। वो हैरान होकर देखने लगा। जी फरमाइए। अक्सर राह चलते हुए हम एक दूसरे को सलाम तो कर लेते थे, लेकिन इससे ज्यादा और कोई बात नहीं होती थी। वो इसलिए हैरान परेशान हो रहा था। कल आपको मेरे साथ चलना होगा, मैंने बताया, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं और हम मोहल्ले से बाहर मिलेंगे। ये बहुत राजदारी का काम है। पूरे मोहल्ले में आप ही ऐसे आदमी नजर आए हैं जिस पर मैं अंधा भरोसा कर सकती हूँ। वैसे खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो। आप कल सुबह 7 बजे बस स्टॉप पर आ जाइएगा, मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगी। मुख्तसर ये कि नईम ने इस मामले में मेरा बहुत साथ दिया। मैंने उसे साथ लेकर 7 लाख रुपए निकलवाए। जिंदगी में पहली बार लाखों रुपए मेरे हाथ में थे। फिर उसकी वजह से बैंक अकाउंट खुलवाया और 6 लाख उसमें जमा करके 1 लाख के और बॉन्ड्स खरीद लिए। मैं अब अपनी किस्मत को बार बार आजमाना चाहती थी। ना जाने क्यों मुझे यकीन हो गया था कि खुदा मेरा साथ देगा और मेरे हालात बदलते जाएंगे। बेचारा नईम हैरान ही हो रहा था, लेकिन वो इतना शरीफ इंसान था कि खामोश रहा। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। इत्तेफाक देखें कि मेरे कई नंबर्स अगली कुरंदाजी में लग गए और मेरे पास पूरे 20 लाख हो गए। पहले 7 लाख, फिर 20 लाख के नए इनामात में तो पागल होकर रह गई थी। 20 लाख कितनी बड़ी रकम थी। हम जैसे लोग इससे अपना आने वाला कल बना सकते थे। इतनी बड़ी रकम तो पूरे खानदान में किसी के पास नहीं होगी। किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई थी। ये 20 लाख भी मैंने नईम के साथ जाकर निकलवा आई थी और उसी के साथ जाकर अपने अकाउंट में जमा करवा दिए थे। मैं अब 27 लाख की मालिक थी। घर का ये हाल था कि एक एक रुपयों के लिए सब परेशान रहते। कभी घर में आटा नहीं, कभी चीनी नहीं, कभी दवाई के पैसे नहीं, लेकिन मैं उस वक्त भी खामोश रही। मैं भी कुछ और भी हासिल कर लेना चाहती थी। शुरू से ही मैंने इस सिलसिले में नईम से मशवरा किया। नईम साहब, मैं कोई कारोबार करना चाहती हूँ। खामोशी के साथ, क्या आप मुझे कोई मशवरा दे सकते हैं? मैं क्या मशवरा दूँ? कुछ भी, क्योंकि मैं आप पर बहुत भरोसा करने लगी हूँ। देखिए, 2-4 दिनों के बाद सोचकर बताऊंगा। उस दौरान फिर मेरा एक रिश्ता आया हुआ था। लड़की की नाई की दुकान थी। जाहिर है मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि अब तो मैं कुछ और ही बन चुकी थी। अब्बा और अम्मा ने बहुत मिन्नतें की, भाई ने भी आंखें दिखाई, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही। मैं यही कहती रही कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। 4 दिनों के बाद नईम से मिली तो उसने बताया एक अच्छा मौका हाथ लग रहा है, लेकिन उसके लिए बाद में बहुत मेहनत करना होगी। बताएं क्या मौका है? एक स्कूल बिक रहा है। स्कूल अगरचे छोटा सा है, लेकिन बहुत मौके की जगह पर है। अगर उस पर मेहनत की जाए, सलीके से चलाया जाए तो बहुत कामयाब हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा मौका था। मैंने कभी ख्वाब भी इस किस्म के नहीं देखे थे कि मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब तो स्कूल की मालिक बनने की बात हो रही थी। क्या मांग रही हैं? 20 लाख रुपए। वो लोग बाहर जा रही हैं, इसलिए चलता हुआ स्कूल बेच रही हैं। क्या मैं उस स्कूल को देख सकती हूँ? क्यों नहीं, अभी चलें। स्कूल मुझे पसंद आया। हालांकि बच्चे ज्यादा नहीं थे, लेकिन जगह बहुत अच्छी थी। चारों तरफ फ्लैट बने हुए थे। स्कूल की इमारत 4 कमरों की थी। प्राइमरी तक तालीम दी जाती थी। उस लिहाज से मकान और फर्नीचर समेत 20 लाख में सस्ता ही मिल रहा था। नईम साहब, सौदा कर लें इसका। और 10 दिनों के बाद वो स्कूल मेरा हो चुका था। कोर्ट जाना पड़ा। मेरा नाम रजिस्ट्री हुई। जब स्कूल मेरे नाम हो गया तो मैंने नईम से कहा, नईम साहब, आपने मुझ पर इतनी मेहरबानियां की हैं, बस एक मेहरबानी और कर दें। जी फरमाएं। अभी ये स्कूल आपके हवाले है, आप ही चलाएंगे इसे। मैं ये जिम्मेदारी कैसे कबूल कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? ये आपकी ही जिम्मेदारी है। मैंने कहा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा है, मैं स्कूल कैसे चला सकती हूँ? ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है। अब मैं स्कूल वाली थी। नईम ने स्कूल संभाल लिया। खुद उसके लिए भी मसरूफियत निकल आई थी। कभी कभी मैं स्कूल चली जाया करती थी, जो बहुत अच्छे से चल रहा था। नए दाखिले भी हो रहे थे। पहले महीने में 20,000 की बचत हुई थी। मैं नईम को तनख्वाह देती थी।
پہلے میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ میرا شریک بن جائے یعنی پارٹنر، لیکن اس نے انکار کر دیا، پھر تنخواہ پر راضی ہو گیا۔ گھر والے میرے آنے والے کل کی باتیں کرتے رہتے، کیا بنے گا میرا۔ ان کو بھائی کی نوکری کی طرف سے بھی پریشانی تھی، وہ اسے کسی فیکٹری میں کام دلوانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے ابو سے کہا کہ ابو اگر آپ کہیں تو میں جبار کو نوکری دلوا دوں۔ تو کہاں سے نوکری دلوائے گی؟ ایک اسکول ہے اس محلے میں، ایک لڑکا رہتا ہے نا نعیم، ہاں جو ٹیوشنز پڑھاتا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ ہاں ابا وہ اب ایک اسکول میں کام کر رہا ہے۔ میں نے بتایا ایک بار اس نے مجھ سے نوکری کے لیے کہا تھا، میں تو نہیں کر سکتی، جبار کی نوکری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے تو لے جا جبار کو اپنے ساتھ۔ میں نے نعیم کو فون کر کے بتا دیا کہ میں اپنے بھائی کو لے کر آ رہی ہوں، لیکن اس کے سامنے یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ اسکول سے میرا کیا تعلق ہے۔ بہرحال میں جبار کو لے کر اسکول پہنچ گئی اور اس کو اسکول میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ اس کو بھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ اسکول اس کی اپنی بہن کا ہے۔ بہت زبردست تھا اسکول۔ تیسرے یا چوتھے مہینے 30,000 کی بچت ہوئی، یہ بہت بڑی رقم تھی۔ ایک دن نعیم نے کہا یہ برابر والا مکان لینے کی سوچ رہا ہوں کیونکہ اب اسکول میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ 40 لاکھ۔ نعیم صاحب یہ کہاں سے آئیں گے؟ بینک سے لون مل جائے گا۔ نعیم نے بتایا میں نے بات کر لی ہے، اگر اسکول کی یہی پروگریس رہی تو اللہ نے چاہا ہم صرف 1 سال میں قرض اتار دیں گے۔ چلیں تو پھر بسم اللہ کریں، اور 40 لاکھ بھی مل گئے۔ اسکول اب بہت بڑا ہو گیا تھا، میٹرک تک تعلیم دی جا رہی تھی۔ 1 سال کے اندر 700 اسٹوڈنٹس آ گئے، 20 لوگوں کا سٹاف، چپڑاسی، چوکیدار، کلرک۔ کہاں سوچا تھا کہ میرے پاس یہ سب ہوگا، کہاں میں جھونپڑی میں رہنے والی ایک اسکول کی مالکن بن گئی۔ اب میرے پاس بینک کے 20 لاکھ کے علاوہ 1 کروڑ کی پراپرٹی تھی، ایک چلتا ہوا کاروبار تھا، اللہ نے توقع سے بڑھ کر دے دیا تھا۔ ایک دن میرے بھائی کو بخار تھا، وہ اسکول نہیں گیا، جبکہ میں اسکول کے بعض معاملات پر بات کرنے اسکول چلی گئی تھی۔ نعیم دوسری بلڈنگ میں معائنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میز پر اس کی ڈائری پڑی ہوئی تھی، میں نے بے دھیانی میں وہ ڈائری نکالی۔ اس دن پتہ چلا کہ نعیم کو ڈائری لکھنے کا شوق بھی ہے، اس نے تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی اور اپنی کچھ باتیں۔ فلاں دن میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں دن یہ آج کا بہترین دن تھا۔ اس نے ڈائری میں خوبصورت شاعری بھی کی ہوئی تھی۔ پھر ایک جگہ پر میری نگاہ جم کر رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لکھا تھا آج میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، میں نے ٹیوشن کے پیسے بچا کر 750 کا ایک پرائز بانڈ خریدا تھا، وہ محلے میں ہی کہیں گر گیا، لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے۔ جو خدا کو منظور، میں سکتے میں رہ گئی۔ یعنی وہ پرائز بانڈ نعیم کا تھا، وہ باؤنڈ جس کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اتنی ترقی کی تھی۔ یہ اسکول، یہ پراپرٹی کے بینک بیلنس، یہ سب نعیم کا تھا کیونکہ یہ سب اسی کے بانڈ کا کرشمہ تھا۔ میرے خدا کیا کروں میں؟ خاموش رہوں یا اس کو بتا دوں؟ لیکن کیا بتاؤں؟ میری عجیب حالت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا حقدار کوئی اور ہے، اور وہ اتنے بڑے دل والا ہے کہ اس نے مجھ سے کبھی کہا بھی نہیں اگر میں نعیم کو سب کچھ بتا دیتی ہوں تو پھر میرے پاس کیا بچتا ہے، کیونکہ ان پر صرف اسی کا حق ہے، اور اگر خاموش رہتی ہوں تو کیا چین سے رہ سکوں گی؟ کچھ دیر کے بعد نعیم واپس آ گیا، مجھے دیکھ کر حیران اور خوش ہوا۔ ارے کب آئی آپ؟ بس کچھ دیر ہوئی، مجھے بلا لیا ہوتا، میں دوسری بلڈنگ کی طرف گیا ہوا تھا۔ جی نہیں، وہ بانڈ آپ کا تھا، میں نے جھٹ سے کہا۔ کیا آپ کا تھا؟ جی ہاں، معاف کیجیے گا، میں نے اتفاق سے آپ کی ڈائری پڑھ لی ہے، آپ کا جو بانڈ گم ہو گیا تھا وہ مجھے ہی ملا تھا، اس سے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ جانتا تھا کہ وہ بانڈ میرا ہے۔ کیا؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ آپ جانتے تھے؟ جی ہاں، آپ جس وقت مجھے لے کر بینک پہنچی تھی وہ نمبر میرے سامنے آ گیا۔ وہ نمبر مجھے زبانی یاد تھا کیونکہ میں نے اس سے بہت سی توقعات رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں، مانگا کیوں نہیں؟ میں نے یہ سوچا انعام آپ کی قسمت سے نکلا ہے، قدرت نے آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ بانڈ میرے پاس ہوتا اور مجھے کوئی انعام نہیں ملتا۔ یہ سب آپ کی قسمت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اسکول، یہ ترقی، یہ پروگریس، یہ سب آپ کی تقدیر کے کرشمے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ میرا نقصان پورا ہی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے وہی 750 دے دیجیے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ نعیم کتنا بڑا آدمی تھا، کتنے بڑے دل کا مالک تھا، اور وہ چاہتا تو ہنگامہ تو کر ہی سکتا تھا، لیکن اس نے مسکرا کر بات ہی ٹال دی۔ نعیم صاحب، آپ 750 کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ نہیں، میرا اس میں کچھ بھی نہیں۔ اچھا چلے، آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں نا؟ چلے بتائیں، آپ میرے پارٹنر بن جائیں۔ ہاں، اس بات پر سوچا جا سکتا ہے، میں بزنس پارٹنر کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر
میں لائف پارٹنر کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بالآخر اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ نعیم کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دور اٹھی۔ رمشا، اس نے پہلی بار اتنی بے تکلفی سے میرا نام لیا تھا۔ کیا تم مجھے اس قابل سمجھتی ہو؟ نعیم، آپ تو اس قابل ہیں کہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ کیا جواب میرے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہے؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ایک بات بتاؤں، میں جانتا تھا کہ آپ اس محلے میں رہتی ہیں اور غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کو دیکھا تھا کہ آپ ٹھیلے والے سے میگزین خریدتی ہیں اور وہیں پر کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں آپ کی تعلیم سے محبت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے آپ کے گھر سے آواز سنی۔ آپ اپنی امی سے کہہ رہی تھی، امی، کیا یہ دن یوں ہی رہیں گے؟ کیا ہم کبھی امیر نہیں ہو سکتے؟ کیا کبھی ہماری زندگی بدل نہیں سکتی؟ تو آپ کی ماں نے کہا تھا، نہیں، جو غریب ہوتا ہے وہ غریب ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ پھر آپ نے جواب دیا تھا کہ میں یہ زندگی بدل کر رہوں گی۔ میری دعا ہے کہ میں وہ دن دیکھوں جب تمہارے خوابوں کا شہزادہ یعنی تمہارا داماد میری زندگی میں آئے۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تبھی وہ 750 کا بانڈ میں نے تمہارے دروازے پر گرایا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم وہ اٹھاؤ اور تمہاری قسمت کی بدولت میں بھی تو دیکھوں کہ تم کتنی زیادہ خوش نصیب ہو۔ تبھی تمہارا ساتھ بھی دیا، تبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تمہاری ایمانداری بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ تم آگے پڑھنا چاہتی تھی، وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی جس کی خواہش کسی بھی لڑکی کو ہو سکتی ہے۔ تم چاہتی تو غلط راستہ بھی اختیار کر سکتی تھی، لیکن تم نے پورے محلے میں آوارہ لفنگے امیر کبیر لوگوں کو چھوڑ کر صرف مجھے کہا، کیونکہ تم تعلیم کی حیثیت جانتی تھی۔ تبھی تم نے ایک اسکول کھولا۔ میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں، کبھی کہہ نہیں سکا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم کسی مقام پر کھڑی ہو جاؤ، اور آج تم اتنے بڑے بزنس کی مالکن ہو اور آپ اس کے مالک۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر میری شادی ہو گئی، بہت دھوم دھام کے ساتھ۔ سب کے لیے انکشاف تھا کہ اتنا بڑا اسکول میرا تھا۔ میرے والدین مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کی غریب گھروں میں کام کرنے والی بیٹی آج اتنے بڑے اسکول کی مالکن ہے۔ نعیم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کی کایا یوں پلٹ جائے گی۔ انسان کے دل میں اگر ارادہ ہو، اگر اس کی نیت ہو، تو منزل آسان ہو جاتی ہے، لیکن کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بھروسہ جو میں نے نعیم پر کیا، اس کی نیکی پر کیا، اس کی نیت پر کیا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت کامیابی سے اپنا اسکول چلا رہے ہیں اور اس کی کئی برانچز ہو چکی ہیں۔ ہمارے 3 بچے ہیں، تینوں ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن میری بچی میرے پاس آئی اور کہا، ماما، آپ کو پاپا کیسے ملے؟ یعنی آپ کی پاپا سے ملاقات کیسے ہوئی؟ تو میں مسکرا دی اور میں نے اسے اپنی اور نعیم کی ساری کہانی سنا دی۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہر مرد پاپا جیسا ہوتا ہے۔ نہیں، ہر کوئی نعیم جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی نعیم جیسا نیک نہیں ہوتا، اتنا شریف نہیں ہوتا جو اپنے ہاتھوں سے کسی غیر لڑکی کے حوالے پوری دولت کر دے، صرف یہ سوچ کر کہ اس کی قسمت میں لکھی ہے۔